دیا کہ ضروری علوم کو حاصل کریں. ضرورت سے مراد نہیں کہ آپ کی شخصی ضرورت، کیونکہ میں نے جرمنی جانا ہے لہٰذا میں جرمن لینگویج سیکھنے جاتا ہوں، وہ میری ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے نہیں. ہر شخص اسلامی معاشرے کی ضرورت، اسلامی سماج کی ضرورت، اس حساب سے علوم حاصل کرنی ہے. تو کچھ علوم اسلام نے بتا دیا کہ نہیں سیکھیں. نمبر 1 علوم دینی، جس سے آپ کو دین کا علم ہو، یعنی خدا کے قوانین کا، ضابطۂ حیات الہی، یعنی مکتب تشیع کا آپ کو علم ہو کہ اس کے قانون مقررات کیا ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ علم عقائد ہے. علم عقائد یعنی تصور کائنات اور تصور زندگی آپ کا کیا ہے، خلقت کے بارے میں، مرنے کے بارے میں، دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں آپ کی فکر، نظریہ، یہ علم سیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، میں کیا تھا، میں کیا ہوں، کیا ہوگا، میں کیا ہوں گا. یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں عقائد، اس کو اصول دین، اس کو کہتے ہیں دین کی جڑیں، دین کی بنیادیں، اساس دین. یہ ہے یعنی وہی نظریہ جو آپ نے قائم کرنا ہے دنیا کے بارے میں، اپنی خلقت اور کائنات کی خلقت کے بارے میں. یہ ہوتا ہے اصول دین. اول توحید ہے ہمارا کہ کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے، خدا واحد ہیں، احد ہیں، فرد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد، لا شریک ہیں، ٹھیک ہے نا، مرید ہیں، مدرک ہیں، صادق ہیں، وغیرہ وغیرہ. خدا کی صفات معلوم کرنی ہے. یہ ہمارے لیے ہے، دوسروں کے نہیں ہے. ہمارے لیے کس لیے کہ ہم نے کہا کائنات کو کسی نے خلق کیا ہے، تو وہ جو کسی نے خلق کیا ہے اب اس کو پہچاننا ہے. تو خدا شناسی ہمارے لیے آ جاتی ہے. پھر دنیا میں اپنے آپ کو بھی پہچاننا ہے کہ میں کیا ہوں، تو پہچاننا ہے مجھے اس نے پیدا کیا، میں اس کی مخلوق ہوں، اس نے میرے لیے کس فالتو پیدا کیا، بےہودہ پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے تحقیقات کے کسی مقصد کے، تو وہ مقصد کیا ہے، تو مقصد کا آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے مقصد وہی بتا جس نے پیدا کیا. تو وہ کیسے بتائے گا جسے میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ میرے پاس آتا نہیں ہے، میں اس کے پاس جا نہیں سکتا ہوں. تو لازماً کوئی رابطہ ہونا چاہیے ہمارے اور ان کے درمیان کہ وہ ہمیں بتا دیں. تو انبیاء کا سلسلہ کہ خدا نے یہی بتانے کے دیکھو میں نے کس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا. اس نتیجے پہنچے پھر انبیاء شناسی آ جائے گی، تو رسول شناسی، پھر ہم کیا کہتے ہیں نبوت شناسی. تو ہمارے عقیدے میں اصول دین میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو جائے کہ نبیوں کو بھی پہچانے، بھائی وہ ہمارے اور ان کے خدا کے درمیان رابطہ ہے. اور اس کے بعد نبیوں کے بعد جو ہیں وہ جانشینوں کا سلسلہ ہے. تو امامت کا مسئلہ اور خلافت کا مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ سیکھنا ہے. پھر خدا کے کاموں کے بارے میں کہ عادلانہ ہے، ظالمانہ ہے، تو عدل الہی کا ایک مسئلہ بیچ میں آ جائے گا. اور پھر سب کو سمیٹ کر جب سب مریں گے تو کیا ہوگا، تو معاد کا مسئلہ پہ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ آپ کو سیکھنا ہے علوم عقائد. لہٰذا اسلام نے اس کے بارے میں بھی ہمیں حکم دیا کہ سیکھیں عقائد کے بارے میں. تیسرا علم جو ہمیں سیکھنے کے لیے اسلام نے حکم دیا وہ قرآن ہے، آموزش قرآن، قرآن شناسی. قرآن کی روحانی بھی آپ کو آ جائے، تجوید و ترتیل بھی آپ کو آ جائے، اور معانی و مفاہیم بھی آپ کو آنی چاہیے. یہ سمجھیں تاکہ ہم جو ہے مکمل طور پہ سمجھیں کہ خدا نے اس کو کیا. اس سلسلے میں بھی عرض کیا. اب جو ہے چوتھا جو علم ہے جسے سیکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے حدیث کی تعلیم، یعنی اہل بیت کی باتوں کو سیکھیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اس کا ایک مہم ترین فائدہ ہے اہل بیت کے علوم احادیث کو سیکھنے کا، جو کہ اہل بیت نے بتا دیا کہ اگر لوگوں کو ہمارے جو کلام کی زیبائی کا پتہ چل جائے کہ ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لوگ ہماری اطاعت کریں گے، لوگ ہماری طرف آ جائیں گے. یہ فائدہ ہے. لہٰذا ہمیں حدیث سیکھنی چاہیے، حدیثوں کو بیان کرنی چاہیے، نہ اقوال فلان مولانا و علامہ انہوں نے ارشاد فرمایا. ضرورت نہیں اہل بیت کے باتوں کو آگے پہنچا دیں، نہ کہ ہر کسی کے اگر کوئی بہت بڑی ہستی ہے اس کا کوئی کلام ہے وہ بھی ماخوذ ہے اہل بیت کے کلام تو ٹھیک ہے،
یا کوئی ایسا شعر ہے کہ جس میں مطلب ہے، مقصد ہے جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات اہل بیت کے موافق کچھ تو اسے شیئر کریں. ورنہ اہل بیت کی ہمارے پاس بہت ہی بے تحاشا اقوال، خطبات، دعائیں موجود ہیں، ترجمہ کریں، لوگوں کو پہنچا دیں. جب لوگ سنیں گے، سمجھیں گے تو خواہاں اہل بیت کی اطاعت کریں گے اور پیروی کریں گے. تو علم حدیث سیکھنی ہوتی ہے ہمیں. حدیث میں پہلا مرحلہ یہ کہ ہم اہل بیت کی حدیثوں کو جو مستند علماء نے بیان کیے ہیں، ہم آئے انہیں سیکھیں، پڑھیں اور ترجمہ وغیرہ. تو علم حدیث یہ کم ترین. باقی پھر حدیث شناسی ہے تو راویوں کو پہچاننا ہے، پھر حدیث کے مفاہیم وغیرہ وغیرہ، کس حدیث کا کیا مقام ہے، کون سا مرتبہ، وہ بعد میں سیکھنا ہے. تو پانچواں علم، چوتھا جو ہے علم حدیث ہے. پانچواں علم کیا ہے؟ پانچواں علم جس کے سیکھنے کی تاکید کی اور واجبات میں سے ہیں، واجب علوم میں سے ہیں، وہ ہے فقہ کی تعلیم، احکام کی تعلیم. ہمیں احکام کو سمجھنا چاہیے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراث کے احکام کے بارے میں فرماتے ہیں: تعلموا القرآن وعلموه الناس. قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. بہت بڑا مرتبہ ہے یہ، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا. یہ کار انبیاء ہے. قرآن سکھانا پیغمبر اسلام کا کام تھا. لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، آیتیں سناتے تھے، بیان فرماتے تھے. اگر ایک قاری قرآن پڑھاتا ہے تو سمجھیں کہ پیغمبر کا کام انجام دے رہا. کار پیغمبر کے ہاتھ بٹا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھانے کے لیے وہ تھرڈ کلاس سنتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کوئی شاید کوئی ٹیوشن پڑھانے والے مل جائیں. قرآن کو اس سے پڑھاتے ہیں اور انگریزی کو پروفیسروں سے پڑھاتے ہیں، پڑھوں سے. یہ ہماری نظر میں یہ کم ہے. بہت بڑی چیز ہے جسے ہاؤ آر یو کہنا آج ایک بڑی شخصیت ہے. اور جو قرآن کی آیتیں فرور سنایا کرتے ہیں مولوی ہے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم نے قرآن کو کم ترین چیز سمجھا ہوا ہے. لہٰذا یہ کار انبیاء ہے. معلم قرآن اول خدا ہے، اس کے بعد پیغمبر اسلام ہے، اس کے بعد اہل بیت ہیں. جب آپ قرآن سکھائیں اس بچوں کو، کار اہل بیت ہے. فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے کہ تعلم القرآن، قرآن سیکھو. اگر نہیں سیکھا سیکھیں، یا آپ سیکھے دیں، آپ سیکھے دیں، سب سیکھے دیں، ون بائی ون، فردن فردن، ایک ایک سے، یک با یک، ہر ایک سے. کہ تعلم القرآن، قرآن سیکھو. پیغمبر اسلام فرما رہے میں نہیں. وعلموه الناس، لوگوں کو سکھاؤ قرآن. یعنی ہمارا کام مشخص، واضح. اب کوئی نہ پوچھے آپ کیا کریں، قرآن پڑھا. پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھا، خود بھی پڑھا، دوسروں کو بھی پڑھا. ایک کام جس کے بعد کوئی کام نہ بولے قرآن، یہ تو آتا ہے. وَتَعَلَّمُ الْفَرَائِض، اور واجبات کو بھی سیکھو. صرف قرآن سیکھنے اور سنانے پہ اکتفا نہ کریں کہ دونوں کانوں کو بند کر کے سناتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ قاری کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں کہ کہیں سمجھ میں نہ آئے، کہیں آیا معنی سمجھ میں نہ آئے، یہ آواز نہ آئے. اس طرح سے کانوں کو بند کر کے قرآن نہ پڑھیں کہ خود بھی سمجھ. تو واجبات کو بھی سیکھنا چاہیے. کہ قرآن تو سیکھ لیا میں نے، لوگوں کو میں نے جھلایا مجلس میں، لوگ جھومنے لگے، جھولنے لگے، واہ 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 واہ، مقابلہ نفس. قرآت میں کس کی سانس زیادہ لمبی ہے. لوگوں نے ادھر پکڑا، کسی نے لمبی سانس لیا، اٹھ کے سینہ تان کے پھر پڑھنا شروع کیا. بس زیادہ قرآن کو اس طرح سے سنایا آگے. تو یہ صحیح اپنی جگہ، لیکن واجبات بھی معلوم ہونی چاہیے. خود قرآن کے احکام بیان ہونے چاہیے. قرآن کے واجبات، قرآن کے بارے میں واجبات، قرآن کے بارے میں مستحبات، قرآن کے بارے میں مکروہات. تو یہ فرمایا پیغمبر اسلام نے قرآن سیکھو اور سکھاؤ لوگوں کو. ایک وَتَعَلَّمُ الْفَرَائِض وَعَلِّمُوهُ النَّاسِ، واجبات خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. ہو گیا نا. ابھی آپ نہیں پوچھیں گے میں سر جی ہم کیا کام کریں، یہی کام کریں. یقین جانیں
تو ان مسائل کو جو ہے قیمتی ترین سیاہی سے چھاپے، اس کی اہمیت کو بڑھا دیں. ہم سمجھتے ہیں ایسا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی ہے جس میں قرآن کے احکامات لکھے ہوئے ہیں. یہی توضیح المسائل، یہی مختصر الاحکام، یا یہی عروۃ الوثقی، یا یہی جو مثال منہاج الصالحین، یہی کتابیں جن میں احکام لکھے ہوتے ہیں، خدا کے احکام لکھے ہوئے ہیں. انہیں بہترین اور خوبصورت ترین چھاپ میں چھاپ کے پھر پڑھیں. پیغمبر اسلام نے دو بتایا، ایک قرآن، دوسرا واجبات. آپ کے اوپر نماز واجب ہے، واجبات سیکھیں، روزے واجب ہیں وہ سیکھیں. بارہ جو بھی کیا کیا چیزیں میرے اوپر واجب ہیں، اس سیکھنا چاہیے فردن. انگریزی میں کہتے ہیں ون بائی ون. چاہیے یہی ہے نہ ہو تو آپ ٹھیک کریں. فَإِنِ امْرَأٌ مَقْبُوضٌ وَسَيُقْبَضُ الْعِلْمُ. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عن قریب جو ہیں کہاں جاؤ، حدیث لکھی ہے، میں ابھی تک نہیں دیکھا، ترجمہ کر رہا تھا. میں دیکھتا ہوں ترجمہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، رہنے دیں اس کو. فَإِنِ امْرَأٌ مَقْبُوضٌ وَسَيُقْبَضُ الْعِلْمُ. علم بھی جو ہے لوگ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور علم بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. پھر اس کے بعد فتنے اٹھیں گے، اس کے بعد فتنے کھڑے ہو جائیں گے. حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ. لوگ جو ہے واجبات میں کسی واجب چیز میں لوگ اختلاف کریں گے. لا یجدان من یفصل بینہما. کوئی بندہ نہ ملے گا جو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. لہذا واجبات سیکھو. یعنی آئندہ زمانوں میں دین کو آپ ڈھونڈیں گے روشنی ٹارچ لے کے. ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جس دن شادی ہوتی ہے، جس دن دلہن پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، اس دن مولوی کدھر ہے بھائی؟ یہ پڑھے بھائی کہ جس سے سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے لے لیتے اپنے قبضے میں. اور جس دن مردے کو دفنانے فارغ کرنی ہے، اس دن کہتے ہیں مولوی صاحب کدھر ہے. ہاں جو بیچارہ جو قبرستان میں ہوتا ہے اس کو ملا تلقین کو ملا تلقین نام بھی کیا رہا، ملا تلقین، کہ وہ آپ کو تلقین دے. تو آئندہ زمانوں میں ایسا ہوگا کہ لوگ احکام نہیں سیکھیں گے کیونکہ سب چلے جائیں گے. آسٹریلیا، جرمن، فرانس، سوئٹزرلینڈ وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کیونکہ احکام نہیں پڑھائے جائیں گے یا ٹائم نہیں ملے. تو پھر جب ٹائم نہ ملنے کی صورت میں آئندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ جو ہیں فَإِنِّ امْرَؤٌ جو ہیں مقبوضٌ، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اور وَسَيُقْبَضُ الْعِلْمُ. علم بھی اس دنیا سے لوگ نہیں جانیں گے. ان علم واجبات، علم دین. تو پھر فتنے اٹھیں گے، لوگوں میں اختلاف ہوگا کسی نہ کسی جو ہے فریضے پہ، یا مثال فریضے میراث پہ. تو لوگ فیصلے کرنے والا وہاں پہ نہ ملے گا. لہٰذا تم لوگ سیکھو. تو ہمارا وظیفہ کتنا سنگین ہے. پیغمبر نے آئندہ خطرے کے بھی گھنٹی بجا دیا. آئندہ فتنے اٹھیں گے. ابھی بھی اس طرح کے فتنے ہیں، لوگ اپنی طرف سے فتوے دے دیتے ہیں. تو لہٰذا واجبات سیکھیں گے. آپ پیغمبر صاحب نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس. جو ہے فریضے، واجبات اور جو ہے میراث کے احکام جو ہیں وہ لوگوں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھا دیں. فإنها نصف العلم. چونکہ یہ نصف علم ہے. نصف علم. تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. پیغمبر نے فرمایا کہ ارث و میراث کے مسائل سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھا دیں، کیونکہ یہ آدھا علم یہی ہے. ابھی ہمیں میراث کا علم ہم نے یہاں پہ پڑھایا تھا، میراث پڑھایا تھا. جو لوگ ہمیشہ سے آتے ہیں ان کو یاد پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی یاد ہونی چاہیے کہ جب ایک مرحوم فوت ہو جاتے ہے، اس کے باپ کا کیا حصہ ہے، ماں کا حصہ کیا ہے، بہن بھائیوں کا کیا حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا کیا حصہ ہوتا ہے، بیٹوں کا حصہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. بیوی کا حصہ یہ معلوم ہونا چاہیے میراث میں. اب پتہ ہے بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟
ایک یعنی چیز یعنی ابھی کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو وہ ایک یعنی مکمل پتہ ہی نہیں ہے. یہ نصف العلم ہے. فرمایا کہ وَإِنَّا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي. فرمایا کہ علم جو ہے ارث و میراث کے مسائل سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، کیونکہ ان مسائل کا سیکھنا نصف علم ہے. اگر یہ احکام یاد نہ کیے گئے تو لوگ بھول جائیں گے، اور میری امت میں یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے جدا ہو جائے گی، میراث کا علم. لہذا کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب یہ باتیں ہم نہیں سیکھیں گے، جب جس کے پاس جائیداد ہے اسے بھی نہیں معلوم، جس نے جائیداد لینی اسے بھی نہیں معلوم، تو جاتے ہیں وکیلوں کے پاس، سر جی ہمارا حصہ. ابھی ماشاءاللہ ہے کہ وہ بھی وہاں سے بھیج دیتے ہیں، جاؤ اپنے کسی عالم سے فتویٰ لے کر آؤ. اگر عالم نہ ملے یا پھر 2 نمبر ملے تو مسئلہ ہی ہوگا. تو لہٰذا 5واں واجب علم فرائض ہے. فرائض سے مراد ممکن ہے کہ علم میراث کے مسائل ہوں، اس کو ہر حصے کو فریضہ کہتے ہیں، یا ممکن ہے واجبات باقی تمام. لہذا حضرت روایت میں ہے کہ ان رجلا قال یا امیر المؤمنین انی اريد التجارہ. ایک شخص نے آ کر آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. قال افقہت فی دین اللہ، کیا تو نے دین کا علم فقہ دین سیکھا ہے، احکام دین کے احکام، تجارت کے احکام کیا سیکھا ہے؟ قال یکون بعد ذلک، کہا کہ میں بعد میں سیکھوں گا، پہلے میں مارکیٹ کھولوں، تجارت شروع ہو جائے، میری بسیں چلنی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہو جائے، اس کے بعد میں سیکھوں گا. کہا کہ یکون بعد ذلک. قال ویحک الفقہ، ویحک، آپ امیر المؤمنین فرمایا کہ وائے ہے تجھ پہ، افسوس ہے تجھ پہ، الفقہ ثم المتجر، پہلے احکام سیکھو پھر تجارت کرو. پہلے ہمیں ابھی تاجروں سے پوچھیں کس نے پڑھا، لہٰذا وہ 1 پہ 10 کھائیں اس کی مرضی، جس قسم کی تجارت کرے اس کی مرضی. ہاں آسان. فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَلَا حَرَامٍ. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تو پہلے فقہ سیکھو، فقہ یعنی احکام دین سیکھو، اور اس کے بعد تجارت کرو، کیونکہ جو شخص خرید و فروخت کرتا ہے لیکن حلال و حرام کے مسائل نہیں جانتا، سوال نہیں کرتا کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام، یہی تو جھگڑا ہے کہ اگر یہی بتا دیں پھر تو مسئلے خراب ہے. اگر اسے بتائیں یہ مال تجارت کہاں سے لے آتے ہو، کمپنیاں کن کن کی ہے، کن کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے، تمہاری تجارت کا فائدہ کسے ملتا ہے، اگر یہ بتائیں تو پھر ہم کیا کھائیں، سوالات. لہذا فرمایا کہ جو شخص تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن حلال و حرام کے مسائل کا سوال نہیں کرتا، جو ہے ارتطم فی الربا ثم ارتطم، تو وہ جو ہے سود میں بہت زیادہ مبتلا ہوگا. اسی وجہ سے پورا بازار سود پہ چلتا ہے. نہیں معلوم سود کیا، کسی نے سیکھنا نہیں ہے. جیسے ہی دودھ چھڑا لیا والدین سے تجارت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. پہلے دن ہی جب اسکول میں داخل کرنا سوچتا ہے کہ کون کہاں پڑھاؤ تاکہ جلدی سے نوکری ملے اور جلدی سے تجارت. مسئلہ ہی ہوگا. تو 5واں علم فقہ. انہ لا یصلح المرء المسلم الا ثلاثہ. آقا نے فرمایا کہ جو ہے مسلمان کسی انسان کی جو ہے اصلاح نہیں ہو سکتی مگر 3 چیزوں کے ذریعے. انسان کو اگر چاہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. التفقہ فی الدین، دین کو سمجھتا ہو، حلال و حرام، جائز ناجائز سمجھتا ہو، احکام دین. والصبر علی النائبہ، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا ہو. وحسن التقدیر فی المعیشہ، اور معیشت میں حسن تدبیر ہے، یہ جو گھر میں آمدنی ہے اسے بہتر طور پہ خرچے کہ تمام مسائل اس سے حل ہو جائیں. حسن تدبیر ہے.
تو کہتے ہیں تقدیر المعیشہ، اپنے معیشت کا اندازہ گیری، اپنی آمدنی کو بہتر انداز میں کیسے میں خرچوں کہ گھر کے مسائل بھی اسی سے حل ہو جائے، اور قرضے بھی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ قرضوں پہ قرضے لے کے گھر کے مسائل حل کر دیتے ہیں. بیٹی کو بہترین اسکول میں داخل کرنا ہے، گھر میں پیسے نہ ہو تو پرواہ نہیں، قرضے لیتے ہیں. بیٹے کو تمام ان کی مثال اس طرح سے. کھانے پینے میں بعض لوگ دوسروں سے لا کر بھی، بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں، پھر بچے ایسے ہی رہ جاتے ہیں کہ پیسہ نہیں خرچنا، بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے پیسہ نہیں خرچنا ہے تو نہیں خرچیں گے. ان کے لیے کاپیاں نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، ربڑ نہیں ہے، جو بیگ نہیں ہے، وردی نہیں لاتے جب تک دوسرے کلاسوں میں کئی ہفتے ہو جاتے ہیں یہ تازہ وردی لے کے آ جاتے ہیں، پھر بیگ ڈھونڈنے جاتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں. بعض لوگ اس طرح سے ہیں. یہ بھی حسن معیشت نہیں ہے، وہ بھی کہ قرضوں پہ قرضے، پھر بیٹا چلیا جائے گا یا قرضے چکانے والا بھی نہیں ہوگا. بہتر ہے تو کہ بہترین ہے جتنی آمدنی ہے اسی حساب سے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب گھر میں اہم مہم کی بات ہوتی ہے، کون سا مسئلہ اہم ہے کہ اس میں پیسے ڈالوں، کس مسئلے کی اہمیت کم ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں. بعض اوقات آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کی شادی کرنی، پیسے کو دیکھا کہ 1 لاکھ میں ولیمہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو مختصر کریں. ضرورت نہیں پوری دنیا کھانا کھلائیں، پوری دنیا کھانا کس سے کھلاتے ہو، مت کھلاؤ، آرام سے کم کر دیں یعنی اسی پیسوں میں. لہٰذا یہ کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام. پہلے کہ احکام دین سیکھیں تاکہ دنیا اور آخرت خراب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے مصیبتوں پہ صبر کریں کہ جو ہے آپ دنیا میں جو ہے وہ نہ بن جائیں، کیونکہ اگر صبر نہ کریں تو انسان شکست کھا جائیں، دنیا میں ناکام ہو جائیں گے. اور کبھی صبر نہ کرنے کی وجہ سے دین بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور دنیا بھی. جب صبر نہ کریں تو پھر خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں عجیب غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو آخرت بھی چل جاتی ہے، دنیا بھی. اور کبھی غصے میں ادھر ادھر خودکشی بھی ہوتی ہے، ماردار بھی ہوتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے جیل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن مصیبتوں پہ صبر کرنی چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ آمدنی کو بہتر انداز میں خرچنا چاہیے. تو یہ 5واں علم تھا جو آپ نے سیکھنا تھا. ایک چیز اور عرض کروں گا، پھر شاید آپ کی زحمت تمام، پھر کل پھر آ جائیں، پھر آپ کو زحمت. صنعت کی تعلیم، صنعت کی تعلیم ہمارے کو ہونی چاہیے. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں سے الحرفۃ مع العفۃ خیر من الغنى مع الفجور. فرمایا کہ بہت سے جو ہیں پیشوں کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، ان میں اس کے بارے میں کہ دستکاری اور صنعت جو انسان بنا لیتے ہیں، صنعت میں عزت نفس کے ساتھ، عفت پاک دامنی کے ساتھ اگر صنعت کریں، مثال چیزیں بنا لیتے ہیں، مختلف چیزیں بنا کے بیچتے ہیں لوگوں کو، اگر اس میں عفت ہو، پاک دامنی ہو، عزت نفس ہو، فرمایا کہ اس ثروت سے بہتر ہے جو ناپاک. من الغنى مع الفجور، گناہوں کے ساتھ دولت مند بننے سے بہتر ہے کہ انسان کوئی حرفت اسے آ جائے، مثال ترکھانی آ جاتی ہے، لوہاری آ جاتی ہے، مثال تولیدی فیکٹریاں ان کے پاس ہوتی ہیں جہاں بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اگر پاک دامنی کے ساتھ، حلال حرام کے ساتھ وہ چلائیں، بہتر ہے کہ کام کر کے انسان کھائیں، بنسبت اس تاجر کے جو بیٹھا ہوتا ہے صرف قلم چلاتا ہے اور نیچے اس کے سارے لوگ جو ہیں حرام خوری اور وہ کر کے اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں. تو حرام خوری کے ساتھ، فجور کے ساتھ، گناہ کے ساتھ امیر بننے سے بہتر ہے. لہذا علم حرفت سیکھیں، ہنر سیکھیں. ہماری اصطلاح میں ہنر سیکھ، ہنرمند ہونی چاہیے. آج کا نام تو سارے انگریزی میں رکھتے ہیں، میکینک ہونا چاہیے اسے، جی جیولرز ہونا چاہیے، کارپینٹرز ہونا چاہیے. تو آخر میں رے اور زے لگانا ہے ہر ایک کے، ہاں رے زے، یہ جب لگائے وہ بن جائے انگریزی، ٹھیک ہے نا. کارپینٹرز
یہ چیزیں حرفت. مثال لوہے کا کام آپ کرتے ہیں، جس طرح ابھی گیراجوں میں لوگ کام کرتے ہیں، اسی طرح سے حتی موچی کوئی حرج نہیں ہے. امیر المومنین نے اپنے جوتے ٹانگے، آپ اپنے جوتے ٹانگ سکتے ہیں. البتہ اس دور میں شاید ضرورت نہ پڑے کوئی اپنے جوتا ٹانگ کے، لیکن چونکہ بعض لوگ 2 نمبر جوتے خریدے تو ٹانگنا ہوتا ہے، کیونکہ جوتا لے لیا لیکن اس کا سول کمزور ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے مختلف کام انسان کو سیکھنا چاہیے. آج کل ٹیکنالوجی بہت ہے آپ کے پاس، جو بھی حرفت ہو بہتر ہے، اور صنعت بھی ہو. مثال آپ کے پاس مختلف فیکٹریاں ہیں، کچھ لوگ اینک بنا رہے ہیں، کچھ لوگ دروازے بنا رہے ہیں، کچھ کھڑکیاں بنا رہے ہیں، مثلا اس طرح سے. تو یہ اور اس میں بھی حلال خوری کے تو بہتر انسان کو وہ سیکھنا چاہیے. لہٰذا بہت سے پیشوں کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جیسے گلہ بانی نے دامداری، مال مویشی پالنا نا، دامداری کہتے ہیں. چوپو الگ ہیں، وہ تو چلاتے ہیں لاتے ہیں، اس کو دامداری نہیں کہتے ہیں. وہ دامداری نہیں ہے، وہ صرف چرواہا ہے کہ مال مویشی کو باقاعدہ سے رکھنا. وہ اس تو ایک چھوٹا کام ہے کہ اسے جانے چلانے واپس لانا ہے. لیکن ایک شخص ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کام کرتا ہے، پھر ان کو لانا، پھر ان سے دودھ نکالنا، پھر ان سے مکھن بنانا، رسی بنانا، پھر آگے مارکیٹ تک پہنچانا. یہ چیزیں تو دامداری میں یہ ہے. اسے گلہ بانی، کھیتی باڑی کے بارے میں بہت اچھا پیشہ ہے، اور اہل بیت نے کام کیے کھیتوں میں. اسی طرح باغبانی، ابھی بھی ہم لوگ نرسری یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، باغبانی. کشتی رانی بہترین کام. مچھلی کا شکار، اور صبح سویرے کام پر جانا. اس بہت سارے سب کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہمارے پاس بہت سارے، یہ نہیں کہ صرف قرآن و توضیح مسائل پڑھ کے فارغ ہو جائیں، دین سیکھ لیا نا، یہ سارے دین میں شامل ہیں. لہٰذا جو بھی کام آپ پیشہ انتخاب کریں گے اسلامی مشورے سے اگر کریں بہتر ہوگا جو بھی کام کریں. باقی جو ہیں شعر کی تعلیم، یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا. پھر جو ہنر، ان کے بارے میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ. پھر آگے آتے آداب، کہ سیکھنے کے آداب آ جائیں گے انشاءاللہ. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.